بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی حبیبہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، پروگرام ازالہ شبہات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور اس وقت جو ہمارا ٹاپک چل رہا ہے شبہات کے سلسلے میں، وہ شبہ یہ ہے کہ انبیاء اور صالحین کی قبور پر حاضری دینا یہ مشرکانہ فعل ہے، یہ مشرکوں کا کام تھا، اور مشرک بھی قبروں پر جاتے تھے اور جا کر حاضری دیتے تھے اور اللہ کے نیک بندوں کو پکارتے تھے، ان سے مرادیں مانگتے تھے۔ میں نے اس سلسلے میں، اور اس کا نام ہے شرک علی القبور، اس سلسلے میں نے گزشتہ 2 درسوں میں اس کا مقدمہ تھوڑا سا بیان کیا ہے۔ ایک تو یہ تھا، میں نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے قرآن سے مشرکین کے جو معبود تھے ان کی لسٹ گنوا دی تھی کہ وہ کون تھے، اور ان میں نہ تو انبیاء تھے، نہ صالحین، اور نہ ہی اہل قبور تھیں۔ اور اس کے بعد میں نے یہ دوسرے درس میں بتایا کہ قبروں کا تو وہاں سوال ہی نہیں تھا، وہ تو آخرت کو سرے سے مانتے ہی نہیں تھے۔ وہ اس بات کا بھی رد تھا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قبور صالحین پر آج مسلمان جاتے ہیں اور یہ شرک کرتے ہیں، اور گزشتہ زمانے کے لوگ بھی قبور پر جاتے تھے اور یہ تمنا لے کر جاتے تھے کہ یہ قبروں والے جو ہیں قیامت کے دن ہمیں جہنم سے بچا لیں گے اور اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے۔ تو میں نے قرآن کریم کی بہت سی آیات تلاوت کی تھیں جن سے عقیدہ آخرت کا ان کا انکار ثابت کیا تھا کہ وہ تو آخرت کو مانتے ہی نہیں تھے۔ ارے اللہ کے بندو، جو مشرک جنت کو نہیں مانتا، دوزخ کو نہیں مانتا، اہل قبور کو نہیں مانتا، بھلا وہ یہ کیسے تصور اس سے ہو سکتا ہے کہ وہ قبروں پر وزٹ کرے اور کہے کہ یہ مجھے جنت میں لے جائیں گے، جب وہ جنت کو مانتا نہیں؟ اور وہ یہ کہتے تھے مشرک کہ جہنم سے بچا لیں گے، وہ تو جہنم کو مانتے ہی نہیں۔ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، کہ ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ وہ جب دعا بھی کرتے تھے تو کہتے تھے ربنا آتنا فی الدنیا، اور جب وہ کہتے تھے نا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ ہمارے سفارشی ہیں۔ تو اس سفارش کا مطلب بھی یہ تھا کہ یہ دنیا میں ہمارے سفارشی ہیں، کیونکہ آخرت کے تو وہ سرے سے قائل ہی نہیں تھے۔ اب میں نے آپ کو بتایا حروریہ سے لے کر، حروریہ کو یہ شبہ ہوا، ابن حزم کو ہوا، حافظ ابن تیمیہ کو ہوا، آگے پوری ذریت کو ہوا۔ تو ان کو یہ شبہ کیوں ہوا؟ کیا وہ قرآن نہیں پڑھتے تھے؟ ہاں، وہ قرآن تو پڑھتے تھے، تو پھر ان کو یہ شبہ کیوں ہوا؟ اب یہ میرے سامنے جواہر القرآن تفسیر ہے، اس کی پہلی جلد، اس کے اندر جو انہوں نے آیات لکھی ہیں نا کہ جن سے ان کو شبہ پڑا ہے کہ وہ نیک پیروں فقیروں کو مانتے تھے، ان میں جو انہوں نے قرآن کریم کی آیات بطور دلیل پیش کی ہیں کہ انہوں نے کہا یہ دیکھیں کہ وہ پیروں فقیروں کو مانتے تھے، اور انہوں نے اس کے اوپر ایک لمبی لسٹ دی ہے ان آیات کی جن سے وہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ ہاں مشرکین فوت شدہ لوگوں کو مانتے تھے۔ ان میں ایک یہ آیت ہے جو سورہ اعراف کی 194 میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین۔ یہ 194 جو آیت ہے قرآن شریف کی، اس کو بیان کرنے کے بعد انہوں نے اس آیت کو لکھا اور یہ بطور چیلنج کہا کہ یہ دیکھیں اس کے اندر تو عباد امثالکم آیا ہے کہ وہ تمہاری مثل بندے ہیں، تو اگر بت یا مراد تھے تو پھر عباد امثالکم کا کیا مطلب ہے؟ یہ ان کی دلیل انہوں نے دی ہے۔ چونکہ یہ پروگرام کا نام ہے ازالہ شبہات، کہ جو شبہ ہیں نا ان کا ازالہ کرنا۔ اب یہ شبہ بھی ان کے ذہن میں پڑا، یہ سب لوگوں کے ذہن میں پڑا، اور اسی پر قیاس کرتے ہوئے انہوں نے زیادہ سے زیادہ سخت سے سخت الفاظ بولے۔ یہ مولانا حسین علی واہ بچنا صاحب لکھتے ہیں
کہ حضرت ان کی سوانح حیات مولانا حسین علی صاحب کی میاں محمد الیاس صاحب کی، تو اس کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ قبر نبوی پر حاضر ہو کر استغاثہ کرنا مشرکوں کا فعل ہے، یعنی مشرک جایا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر۔ حضرت مولانا حسین علی صاحب کے نزدیک قبر نبوی پر حاضر ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے استغاثہ یا فریاد کرنا یا دعا کی درخواست کرنا یہ مشرکانہ فعل ہے، اور جو یہ کرتا ہے وہ پکا ٹھکا مشرک ہے۔ تو یہاں پر یہ بات آ گئی۔ تو میں نے پہلے بھی آپ کو یہ کئی بار بتایا ہے کہ جو لوگ قرآن کو پڑھنے والے ہیں نا، وہ اس کے بارے میں جب یعنی یہ لوگ جو ہیں جن کو یہ بڑا دعویٰ ہے کہ ہمارا قرآن شریف کے اوپر جو ہے نا وہ بڑی دسترس ہے، یہ ایسی آیات پڑھتے ہیں، بھی ان کی طرف میں آتا ہوں۔ یہاں میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتا دوں آگے چلنے سے پہلے کہ مولانا حسین علی صاحب جو تھے، ان کے پاس لوگ جاتے تھے پڑھنے کے لیے، تو یہ کورس کراتے تھے 40 دن کا، 50 دن کا، 3 مہینے کا۔ تو جو بندہ وہاں سے پڑھ کر نکلتا، یہ نوٹ کر لیں بات ناظرین، جو بندہ 2-3 مہینے، اور وہ کورس آگے چل رہے ہیں، وہ جو بندہ پڑھ کے نکلتا اس کا لقب ہوتا تھا شیخ القرآن، کہ یہ شیخ القرآن بن گیا۔ تو وہ قرآن کی یہ جو لسٹ انہوں نے دی ہوئی ہے، اصل میں یہ آیتیں پڑھاتے تھے، اور چند آیتیں آگے جو انہوں نے بیان کی ہیں، الہ کی آیتیں، بشر کی آیتیں، غیب کی آیتیں، اور ان میں الہ کی آیتیں اور پیروں فقیروں کی آیتیں، جن کو ان کے ذام میں یہ پیروں فقیروں کی آیتیں، تو وہ بندہ شیخ القرآن بن جاتا تھا۔ تو آگے چل کر میں اس کا انشاءاللہ بیان کروں گا۔ تو یہ شیخ القرآن کی دلیل ہے، اگرچہ یہ حروریہ سے آ رہی ہے شروع سے، تو یہ شیخ القرآن کی دلیل ہے۔ اب میں قرآن کی آیت وہ شیخ القرآن صاحب کی پڑھ کے آیت، اس کا ترجمہ، اور پھر اس کی وضاحت، جو جسے شبہ ہوتا ہے پھر اس کی وضاحت کی طرف اللہ تعالیٰ کی توفیق سے چلتے ہیں۔ یہ وہاں پچراں کا شبہ ہے۔ وہاں پچراں کا نام میں کیوں نام لے رہا ہوں، اس کی وجہ میں بتاتا ہوں آپ کو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، جن کو تم خدا کے سوا پکارتے ہو وہ تمہاری طرح کے بندے ہیں۔ اچھا تم ان کو پکارو، اگر تم سچے ہو تو چاہیے کہ وہ تم کو جواب بھی دیں۔ شیخ القرآن صاحب اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو ہر جگہ تدعون من دون اللہ کے باب جہاں من دون اللہ کا لفظ آ جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں اس سے مراد بت ہیں، بت ہیں، یہاں بت بنا کر دکھائیں، کہ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے عباد امثالکم، تم جیسے بندے ہیں، تو بت کیسے ہو گئے؟ سبحان اللہ۔ اب عام آدمی جب یہ بات سنے گا تو قرآن کی آیت اس کے سامنے نکال کر دے دیجئے اور عباد امثالکم کو دکھا دیا جائے، تو وہ قرآن کے نام پر اس بات کو عموماً مان لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ ان کے دروس اور حلقوں میں جاتے ہیں تو جب ایسی تلاوت آیتیں کرتے ہیں تو کہتے ہیں دیکھ لو، پڑھ لو، قرآن قرآن قرآن، تو وہ قرآن قرآن۔ اور میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے جاؤں، سید الکائنات نے پہلے ارشاد فرما دیا تھا کہ کچھ لوگ ہوں گے وہ خوارج ہوں گے اور وہ قرآن پڑھیں گے تو قرآن خوانی بہت ہوگی، قرآن دانی ان میں نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ صدقے جائیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر۔ حضور نے فرمایا قرآن خوانی ہوگی، قرآن دانی نہیں ہوگی، قرآن فہمی نہیں ہوگی۔ وہ رٹ رٹ کے قرآن پڑھیں گے، گھٹ گھٹ کر قرآن پئیں گے، مگر وہ قرآن کو سمجھیں گے نہیں۔ انہی میں یہ بات بھی ہے۔ اچھا جی، اب میں ٹائم جا رہا ہے۔ سب سے پہلے ذرا اس کو دیکھیں کہ عباد امثالکم کا کیا مطلب ہے، قرآن میں بندہ کس کو کہا جاتا ہے۔ اب میں آیتیں پڑھتے جاتا ہوں تو اس سے ناظرین اندازہ بھی لگاتے جائیں اور آخر میں جا کر اس کا تھوڑی دیر کے بعد نتیجہ نکالتے ہیں۔ عبد کون ہوتا ہے، کس کو عبد کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ زاریات آیت نمبر 51 میں ارشاد فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ میری عبادت کریں۔ سبحان اللہ، میری عبادت کریں۔ کون؟ جن اور انسان۔ اب اگر انسان عبادت کرے گا اللہ کی تو وہ کیا ہوگا؟ عابد، اور اللہ کیا ہوگا؟ معبود۔
اور جب جن عبادت کرے گا تو وہ کیا ہوگا؟ عابد، اور جب انسان عبادت کرے گا، جب جن عبادت کرے گا تو عابد ہوگا اور اللہ ہوگا معبود۔ اس آیت سے پتہ چلا اللہ تعالیٰ نے ان جنوں کو بھی عابد عبد فرمایا ہے، انسانوں کو بھی عابد اور عبد فرمایا ہے، اور وہ خود معبود ہے۔ تو جہاں عبد کا لفظ آ جائے وہاں جلدی سے اہل قبور ہی نہ سمجھ لینا چاہیے، وہاں عبد کا مطلب کچھ اور بھی ہو سکتا ہے جیسا کہ اس آیت کے اندر ہے۔ تو عبد کا ایک مطلب یہاں ہوا جنات اور دوسرا مطلب ہوا انسان۔ اب دوسرے چلتے ہیں اس کے آگے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یہ سورہ انبیاء ہے اور 27 اور 28 اور 29 آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ، اور وہ کہتے ہیں کہ خدا کی اولاد ہے، وہ اولاد سے پاک ہے، اس کا کوئی بیٹا بیٹی نہیں ہے، جن کو وہ بیٹا یا بیٹیاں کہتے ہیں بل عباد مکرمون، وہ تو اللہ تعالیٰ کے مکرم بندے ہیں، وہ تو عزت والے بندے ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ اب یہاں جو بل عباد مکرمون کہا گیا کہ وہ اللہ کے عزت والے بندے ہیں، تو بعض لوگوں کا دھیان یک دم اس طرف چلا جاتا ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ کے معزز بندے کہا گیا ہے اور عزت والے بندے کہا گیا ہے، مشرکین ان کو مانتے تھے، وہ تھے حضرت عزیر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو یہ غلط فہمی دور کر لیں کہ مشرکین مکہ نہ حضرت عزیر کو مانتے تھے نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے، اس کا تفصیلی بیان بھی آگے آئے گا۔ ان کو وہ دونوں کو نہیں مانتے تھے، ان کے نزدیک تو ان کی کوئی حیثیت ہی نہ تھی، چاہے جائے کہ وہ ان کو معبود مانے۔ تو بل عباد مکرمون کا مطلب کیا ہے؟ وہ کون تھے جن کو وہ پوجتے تھے اور اللہ تعالیٰ جن کو وہ معبود مانتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ تو اس کے مقرب بندے ہیں۔ وہ کون ہیں؟ پیچھے میں نے کہا تھا جن ہیں، جنات ہیں، اور یہاں مجھے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کاہن ان کو یہ کہتے تھے کہ جنات کی عبادت کرو، اور ساتھ وہ ان کو ملائکہ کا نام دیتے تھے۔ مگر سورہ سبا کے اندر ہے کہ قیامت کے دن جب ملائکہ اکٹھے ہوں گے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَوْمَ يَحْشَرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ، اللہ تعالیٰ ملائکہ سے فرمائے گا کہ یہ تمہاری عبادت کرتے تھے، تو وہ کہیں گے أَنْتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ، تو یہ تو جنوں کی عبادت کرتے تھے۔ تو یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، وہ جو ملائکہ ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے ہمیشہ تابعدار رہتے ہیں، وہ تو آگے پیچھے کچھ نہیں کرتے، وہ اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ اور آگے فرماتا ہے وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِي فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، ان میں سے اگر ملائکہ میں سے اگر کوئی یہ کہے کہ میں الہ ہوں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کی جزا جہنم ہے، اور یہی ظالموں کی جزا ہے۔ یہ بڑا ایک باریک بات ہے یہاں پر کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ان میں سے کہے کہ میں معبود ہوں، اللہ اس کو جہنم میں بھیجے گا۔ تو ملائکہ میں تو کوئی کہہ ہی نہیں سکتا کہ میں معبود ہوں، تو یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ یہ اصل میں یہ بات ہے کہ جو جن یہ جو تھا شیطان، یہ ملائکہ کے اندر ہی رہتا تھا، تو اس غلبے کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ملائکہ میں ہی شمار فرما کر اس کو سجدے کا حکم دیا تھا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا انی جاعل، ان کو کہا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، کہ ملائکہ سے کہا کہ سجدہ کرو، تو حکم تو ملائکہ کو تھا، مگر یہ شیطان بھی ان میں ہی رہتا تھا، اس کے رہنے کی وجہ سے ان کو بھی اس کے اندر انکلوڈ کیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ، ان میں سے، یعنی کوئی کہے کہ میں الہ ہوں تو ہم اس کو جہنم میں پھینک دیں گے، تو مراد اس سے شیطان ہے کہ شیطان نے اپنے آپ کو الہ کہا ہے اور وہ اپنے آپ کو معبود کہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے زوال کے وقت سجدہ نہ کیا کرو، کیوں
کہ شیطان سورج کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اور جو لوگ اس وقت سجدہ کرتے ہیں تو وہ اس سجدے کو اپنے اوپر معمول کرتا ہے کہ مجھے سجدہ کرو، تو اس معنی میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ جہنمی ہے کہ اس نے اپنے آپ کو الہ کہا۔ یہاں ایک باریک بات میں نے ایک تو کر دی، دوسری ایک اور کہہ لیں کہ لا الہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، تو کون الہ ہے اللہ کے سوا؟ وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِ ذَلِكَ، جو ان میں سے کہے کہ میں الہ ہوں، تو کس نے الہ کہا؟ وہ شیطان مردود نے کہا، اور اس کی نسل جو ذریت ہے أَفَتَتَّخِذُونَ وَذُرِّيَّتَهُ مِن دُونِ أَوْلِيَاءَ، انہوں نے کہا۔ تو یہ اب بس یہیں ختم کر دیں، یہ بات سمجھ لی آپ نے کہ وہ اس نے اپنے آپ کو الہ کہا۔ دوسری آیت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا، یہ 19 آیت ہے سورت 43 کی، سورہ زخرف کی، اور انہوں نے فرشتوں کو بھی جو خدا کے بندے ہیں، خدا کی بیٹیاں عورتیں قرار دے دیا۔ یہاں تک جب میں نے جو آیتیں تلاوت کی ہیں، میں دوبارہ ان کے اوپر جاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ بھی بندے ہیں تمہاری طرح کی بعد میں بات آتی، وہ بھی بندے ہیں۔ تو ان آیات میں بندہ کن کو کہا گیا؟ ملائکہ کو بھی عبد کہا گیا، جنات کو بھی عبد کہا گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب عبد کا لفظ قرآن میں آئے تو اس سے مراد اسٹریٹ روے انبیاء اور اولیاء نہیں ہوتے، اللہ کے بندوں میں ملائکہ بھی ہیں، جنات بھی ہیں۔ جو مسلمان جنات ہیں وہ بھی اللہ کے بندے ہیں، جو غیر مسلم جنات ہیں وہ بھی اللہ کے بندے ہیں، اس معنی میں کہ وہ اس کی مملوک اور اس کی مخلوق ہیں۔ تو جب عباد امثالکم آیا تو جلدی سے شیخ القرآن صاحب نے یہ بنا دیا کہ نہیں، اس کا مطلب نبی ہیں، اس کا مطلب ولی ہیں، اس کا مطلب ان کی قبریں ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب تیسری آیت میں پڑھتا ہوں آپ کے سامنے، یہ دیکھتے جائیں کہ عبد کس کو کہتے ہیں، اور پھر عباد امثالکم کے اس معنی میں دیکھیں۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا 44 آیت ہے یہ، تو سبح لہ السماوات، آیت پڑھنے سے پہلے پھر میں آپ کی توجہ اس طرف دلا دوں کہ جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، اس کا ذکر کرتا ہے، اس کی تسبیح کرتا ہے، وہ ہے عابد، اور اللہ ہے معبود۔ اب اس آیت کو سنیے، تو سبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو زمین میں ہے اور جو آسمان میں ہے، سبحان اللہ، ساتوں میں انہی کا ترجمہ کر دیتا ہوں، ساتوں آسمانوں اور زمین میں اور جو لوگ ان میں ہیں سب اس کی تسبیح کرتے ہیں، اور مخلوقات میں سے کوئی چیز نہیں، وَمَن فِيهِن، جو ان کے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اور میں انہی کا ترجمہ کر رہا ہوں کہ مخلوقات میں سے کوئی چیز نہیں مگر وہ اس کی تسبیح کرتی ہے، لیکن تم اس کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ اب میں یہاں پر بیٹھا ہوں، یہ میری گلاسز ہے اینک، یہ تسبیح کرتی ہے، یہ ٹیبل تسبیح کرتا ہے، یہ ویڈیو کیمرہ جس کے ذریعے سے آپ تک میری بات پہنچ رہی ہے یہ تسبیح کرتا ہے، اور جو یہ لائٹیں ہیں یہ تسبیح کرتے ہیں، درخت تسبیح کرتے ہیں۔ تو جب انہوں نے تسبیح کی تو وہ کیا ہوئے؟ عابد، اور اللہ کیا ہوا؟ معبود۔ تو اب یہ جتنی چیزیں اس کمرے کے اندر ہیں وہ بھی اور اس کمرے کے باہر تسبیح کرتے ہیں، تو ساری کی ساری اللہ کی عبد ہیں۔ پتھر بھی عبد ہیں، حیوان بھی عبد ہیں، نباتات بھی عبد ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جن کو تم پکارتے ہو وہ تمہاری طرح عبد ہیں۔ تو کیا جو بت تھے، جو پتھر تھے، وہ عبد نہیں تھے؟ اور جو جنات جن کو وہ پکارتے تھے وہ عبد نہیں تھے؟ وہ شیطان جس کو وہ پکارتے تھا وہ عبد نہیں تھا؟ وہ بھی عبد تھا، جنات بھی عبد تھے، چڑیلیں بھی عبد تھی۔ کیوں؟ وہ اس کی مملوک تھیں، اس کی مخلوق تھیں، اور جن پتھروں کو وہ پوجتے تھے وہ بھی عبد تھی۔ تو یہ کیسے نکال لیا گیا کہ جو ہمارا لفظ عبد آ جائے، ان الذین تدعون من دون اللہ عباد آ جائے تو بس وہ ولی ہو گئے، پیر ہو گئے، فقیر ہو گئے، قبروں والے ہو گئے؟ یہ کس طرح سے بات آ گئی؟ سبحان اللہ۔ اگلی آیت میں پڑھتا ہوں اور تسلی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض الم تر ان اللہ یسجد له من فی السماوات ومن فی الارض، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جو مخلوق آسمان میں ہے اور جو زمین میں ہے؟ اور آگے والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وکثیر من الناس وکثیر حق علیہ العذاب
تم نے نہیں دیکھا جو زمین میں مخلوق ہے اور آسمان میں ہے، سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، درخت، چار پائے اور بہت سے انسان وہ اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ تو جب وہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں تو وہ کیا ہوئے؟ عابد۔ تو معنی یہ نکلا کہ سورج بھی ابد ہے، چاند بھی ابد ہے، ستارے بھی ابد ہیں، جنات بھی ابد ہیں اور مومن بھی ابد ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ عباد، کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ اللہ کے عبد ہیں، تو وہ سورج کی عبادت نہیں کرتے تھے، وہ چاند کی عبادت نہیں کرتے تھے، وہ مسلمان جنات کی عبادت نہیں کرتے تھے، وہ غیر مسلم جنات کی عبادت نہیں کرتے تھے، وہ پتھروں کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ تو اس آیت میں تو اللہ تعالیٰ نے سب کو عبد فرما دیا۔ تو ان الذین تدعون من دون اللہ عباد کا معنی تو اور نکلا یہ کہ وہ بھی تمہاری طرح میری مخلوق ہیں اور وہ بھی میری مملوک ہیں، وہ بھی میرے عابد ہیں، تم نے ان کو خدا معبود کیسے بنا لیا؟ یہ تو بات ان کی ہو رہی ہے۔ اور وہاں بچنا والے نے جو حروریہ سے فیض لیا، ابن تیمیہ کی تھرو وہاں پہنچا، الدرر السنیہ والوں کو، وہ تمام علماء خوارج کو یہاں نبی، پیر، فقیر، ولی وہ سب نظر آنے والے، وہ سب نظر آ گئے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ یہاں میں اگلی وہ دوسری بات شروع ہو جائے گی، اس سے پہلے یہاں میں نے آپ کو بتایا تو وہ بات نکل جائے گی کہ وہاں پچراں کا میں اتنا نام کیوں لے رہا ہوں، مولانا حسین علی صاحب کا یہ کیوں میں نام لے رہا ہوں؟ اصل میں بات یہ ہے کہ نور ٹی وی کے ناظرین میں یہ وہاں پچراں کیا ہے، پہلے میں تھوڑا سا اس کا تعارف کرا دوں۔ یہ وہاں پچراں میاں والی، پاکستان کا میاں والی ایک ضلع ہے، اس کے گاؤں میں سے ایک چھوٹا سا گاؤں ہے۔ اب تو گاؤں نہیں، اب تو بڑا ہو گیا ہوگا، شاید قصبہ ہو گیا ہو۔ اتفاق یہ ہے کہ اس وہاں پچراں کے قریب ایک اور گاؤں تھا 20 چک، تو میری پیدائش وہاں کی ہے۔ تو اب اس حوالے سے یا اس اعتبار سے میں نے یہ چوز کیا کہ حافظ ابن تیمیہ اور درر السنیہ کے اور شیخ بن باز کے تو حوالے چلتے ہی رہتے ہیں، میں دیتا رہتا ہوں اور آگے بھی میں دوں گا۔ تو میاں والی چونکہ میرا بھی تعلق ہے اور وہاں پچراں سے بھی اس طرح سے تعلق ہے کہ میں وہاں پیدا ہوا اور میں گرو وہاں ہوا ہوں، اور نور ٹی وی کے ناظرین میں سے بڑی تعداد میاں والی میں رہتی ہے، تو یہ پروگرام بھی وہاں جاتا ہے۔ تو وہاں کے ایک بندے کو یہ اتنی غلط فہمی ہوئی، اس نے یہ غلط فہمی شبہ آگے پھیلایا اور اٹک تک لوگوں کو اس نے شیخ القرآن بنا دیا، یہ آیت پڑھ پڑھ کے، یہ اور اس جیسی دوسری آیتیں جن کی میں آگے تلاوت کروں گا، وہ لسٹ میں نے لکھی اور سب کی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ان پر میں بات کروں گا۔ تو یہ وعدہ ہے میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان پر کروڑ رحمت نازل فرمائے، ان کی دعاؤں سے یہاں پر میں حاضر ہوں، اپنی والدہ کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ ان پر رحمت نازل فرمائے۔ تو چونکہ میں چھوٹا تھا میاں والی سے، اس کے بعد شرک پوشی میں پڑھنے کے لیے آ گیا، تو میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب کسی کو مثال دینی ہو نا کہ تجھے تو کچھ نہیں آتا، تو وہ کہا کرتے تھے کہ یوں لگتا ہے کہ تم وہاں پچراں کا رہنے والا ہے۔ یہ وجہ تھی میں نے وہاں پچراں کو چوز کیا ہے، یہ وجہ تھی۔ وہ ایک لڑکا تھا وہاں پر، تو وہ اس زمانے میں ولایت سے پڑھ کر یہاں انگلینڈ سے گیا، تو اس نے کوئی تھوڑی سی ایسی بات کر دی جو ماننے والی تھی، ماننے والی نہ تھی۔ تو میرے والد صاحب اس کو کہتے ہیں تو کہتا میں ولایت سے پڑھ کر آیا ہوں، میں تے لگتا تو وہاں پچراں میں نہیں گیا۔ تو وہاں پچراں نیل علاقہ تھا، بیک ورڈ سب سے جگہ ہے۔ تو جو وہاں پچراں کی یہ بات ہے تو وہاں سے لٹریچر بھی تو اسی قسم کا آنا ہے نا، اور وہاں شیخ القرآن بنائے جاتے تھے، اور جو لوگ آتے تھے ان کو کہا جاتا تھا وہ شیخ القرآن ہے۔ سبحان اللہ، اس کی مثال میں آگے جل کر دیتا ہوں۔ تو ابد کا معنی یہ اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق ہے، جنات بھی ہیں، ملائکہ بھی ہیں، انسان بھی ہیں، حجر بھی ہیں، شجر بھی ہیں، اور یہ والجبال والشجر اللہ تعالیٰ نے ان کا نام لے دیا تو سب کو ابد کہا جاتا ہے۔ تو یہاں سے انبیاء اور اولیاء کو مراد لینا یہ درست نہیں ہے۔ اب اس کے اندر یہ دوسرا لفظ جو ہے کہا گیا ہے کہ عباد امثالکم، وہ کہتے ہیں کہ عبد کے بعد لفظ امثالکم بھی آیا ہے کہ وہ تمہاری مثل ہیں۔ تو جب تمہاری مثل کہہ دی گیا تو لا محالہ نبی اور ولی ہو گئے، اور تو کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی۔ اب میں قرآن کریم کی چند آیتیں تلاوت کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں ایک بات عرض کر دوں کہ جب کہا جاتا ہے نا یہ تمہاری مثل ہیں، تو اس سے مکمل مماثلت، سملیرٹی ایک جیسا ہونا ضروری نہیں ہوتا۔ مثلا سورہ بقرہ کی آیت 183 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जैसे तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे। अब रोज़ों के फ़र्ज़ होने की हद तक तो सिमिलरिटी है, लेकिन हर बात में तो सिमिलरिटी उनके साथ नहीं है। तो अगर किसी एक बात में सिमिलरिटी हो जाए तो बात पूरी हो जाती है। अल्लामा इब्न हजर अस्क़लानी ने और इमाम ऐनी ने, आगे वक़्त हुआ तो मैं वो हवाले आपको बताऊँगा, अल्लाह ताला की तौफीक से उन्होंने इस पर बात की है कि अमसालुकुम जब आता है तो उससे मुराद कामिल ममासलत नहीं होती, किसी एक चीज़ में मिसल हो जाए तो बात पूरी हो जाती है। अब जो मुहद्दिसीन ने उसकी मिसालें दी हैं उनमें से चंद एक मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। अल्लाह ताला ने कुरान में सूरह अनाम के अंदर 38 आयत नंबर 38 में फरमाया, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि वला ताइरिन यतीरु बिजनाहिही इल्ला उममुन अमसालुकुम। और ज़मीन में जो चलने फिरने वाले हैवानात हैं या दूसरे परिंदे जो परों से उड़ने वाले हैं, उनकी भी तुम लोगों की तरह जमातें हैं। अल्लाह ताला फरमाता है बिजनाहिही, वो उड़ने वाले परिंदे परिंद जो हैं, इल्ला उममुन अमसालुकुम, वो भी तुम्हारी मिसल हैं, एक गुरोह। अब ये अल्लाह ताला ने परिंदों को, चरिंदों को इंसानों के साथ ममासिलत दी कि वो भी तुम्हारी मिसल हैं। अब फिर वो आयत पढ़ लें जो मैंने पढ़ी थी। अल्लाह ताला फरमाता है इन्नल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिल्लाहि इबादुन अमसालुकुम, वो भी तुम्हारी मिसल बंदे हैं। तो मिसाल में कामलियत की ज़रूरत नहीं, कामिल होना ज़रूरी नहीं। क्यों? यहाँ जब हम अमसालुकुम कहा गया है परिंदों और चरिंदों के साथ, और जो कोई ज़मीन में है हमारी मिसल उनको कहा गया है, तो किस बात में वो मिसल हैं? किस बात में हमारी मिसल है? दो बातों में मिसल है। उममुन अमसालुकुम, एक तो उनके भी गुरोह हैं और इंसानों तुम्हारे भी गुरोह हैं। एक मिसल, एक माना ये हो सकता है, और दूसरा माना ये है कि तुम भी उसकी मखलूक हो और वो भी उसकी मखलूक है और तुम भी उसकी मखलूक हो। तो एक बात की मिसलियत की वजह से मिसल हो सकता है, उसको मिसलुन अमसालुकुम कहा जा सकता है। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने एक बात की वजह से इल्ला उममुन अमसालुकुम कहा। अब दूसरी मिसाल कुरान करीम की आयत 59 सूरह आल इमरान की है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है इन्ना मसला ईसा इंदल्लाहि कमसली आदम खलकहु मिन तुराबिन सुम्मा क़ाल लहु कुन फयकून। जब नजरान के लोग ईसाई नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आकर वो वहाँ ठहरे, तो उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की उलूहियत के बारे में गुफ्तगू की। नाउज़ु बिल्लाह कि अल्लाह ताला ने हुलूल किया है ईसा अलैहिस्सलाम के अंदर। ईसा अल्लाह है और अल्लाह ईसा है, नाउज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। लक़द कफ़रल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहा हुवल मसीह इब्नु मरियम, वो लोग काफिर हो गए जिन्होंने कहा अल्लाह मसीह इब्ने मरियम ही अल्लाह है और अल्लाह ही मसीह इब्ने मरियम है। इस पर आगे चलकर तफसील से बात मैं करूँगा। तो जब वो आए नजरान के लोग, तो उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुफ्तगू की कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा हैं। तो कैसे खुदा हैं? वो कहने लगे उनका बाप नहीं था। तो अल्लाह ताला ने उसके जवाब में यह आयत नाज़िल फरमाई इन्ना मसला ईसा इंदल्लाहि कमसली आदम, ईसा की मिसाल खुदा के नज़दीक आदम की है। इंदल्लाहि कमसली आदम, कि ईसा आदम की मिसल हैं। ईसा आदम की मिसल हैं। किस बात में आदम की मिसल हैं? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अबूल बशर हैं, वो तमाम इंसानों के बाप हैं। ईसा अलैहिस्सलाम तमाम इंसानों के बाप हैं? नहीं। आदम अलैहिस्सलाम अव्वल इंसान हैं? क्या ये हैं? नहीं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ़ लाने से पहले जन्नत में रहे। ईसा अलैहिस्सलाम रहे हैं जन्नत में इस जिस्म के साथ? नहीं। अब कोई मिसाल भी कर दें, ईसा अलैहिस्सलाम पर उनकी मिसल नहीं आती। किस बात में वो मिसल हैं? सिर्फ एक बात में, कि वो भी अल्लाह ताला की कुदरत का करिश्मा है और ये भी अल्लाह ताला की कुदरत का करिश्मा है। क्यों? इनकी माँ है
عیسیٰ علیہ السلام کی باپ نہیں ہے، مگر آدم علیہ السلام کا تو نہ باپ ہے نہ ماں ہے، تو اگر یہ خدا ہونے کے مستحق ہیں تو آدم علیہ السلام تو زیادہ خدا ہونے کے مستحق ہیں، یہ ان کو مسئلہ سمجھا جا رہا ہے۔ لیکن جو مثل کہا جا رہا ہے کہ یہ آدم کی مثل ہے، کس معنی میں؟ وہ بھی خدا کی قدرت کی نشانی ہے، یہ بھی خدا کی قدرت کی نشانی ہے، ایک بات میں مثل، اور اللہ تعالیٰ نے کمثل آدم عیسیٰ علیہ السلام کو فرما دیا۔ اور اوپر میں نے جو آیت تلاوت کی تھی اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمام پرند چرند بھی تمہاری مثل ہیں، کس معنی میں؟ ایک بات میں۔ آگے دوسری آیت اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ طلاق کے اندر، یہ سورہ آیت نمبر اس کی 12 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن، اللہ ہی تو ہے جس نے 7 آسمان پیدا کیے اور اس کی مثل زمینیں، مثلہن مثلہن، اس کی مثل۔ اب آسمان اور چیز ہے، زمین اور چیز ہے، تو مثل کس بات میں آ گئی ان کے اندر؟ کس بات میں مثل آ گئی؟ ایک دن پاکستان میں ایک دارالعلوم تھا، تو میں ٹیلی فون پر ان کو کچھ بتا رہا تھا، تو یہ آیت آئی، تو وہاں وہ پڑھنے والے جو اسٹوڈنٹ تھے، میں نے ان سے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مثلہن، زمین اور یہ اس میں آسمان اور زمین میں مثل ہیں، دونوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے کہ آسمانوں کی مثل زمینیں ہیں، تو مثل کس بات میں ہے؟ حالانکہ آسمان اوپر زمین نیچے، آسمان اور طرح کا ہے، زمین اور طرح کی ہے، تو مثل کس بات میں ہے؟ تو جتنے وہ بچے بیٹھے ہوئے تھے نا، یک زبان ہو کر ان کی بات سمجھ میں آ گئی، وہ کہنے لگے یہاں جو مثلیت بتائی گئی ہے وہ ہر چیز میں مثلیت نہیں ہے، بلکہ وہ سب عام مثلیت ہے، کہ یعنی 7 ہونے میں ایک دوسرے کے مثل ہیں، کہ آسمان بھی 7 ہیں اور زمین بھی 7 ہیں، تو جب ایک دوسرے کے مثل عدد میں ہے تو بس ایک بات میں اگر ایک بات ثابت ہو جائے تو وہ مثل ہو جاتے ہیں۔ اب میں قرآن کریم کی وہ آیت پڑھتا ہوں دوبارہ، ان الذین، جو اوپر ہیڈنگ دیے گا نیک پیر فقیر، کیوں؟ عباد امثالکم آیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، کہ جن کو تم پوجتے ہو، جن کو تم پکارتے ہو، وہ بھی تمہاری مثل بندے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو مثل کس میں ہوئے؟ اگر 7 ہونے میں ایک بار میں ایک بات آ جائے تو وہ مثل بن جاتا ہے۔ پرندوں اور چرند کی ہمارے ساتھ ایک بات میں مماثلت ہو جائے تو وہ مثل بن جاتے ہیں، پتھروں کی ایک مثل ہمارے ساتھ مماثلت ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرما یہ رہے ہیں کہ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، کہ جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو وہ بھی تمہاری مثل اللہ کی مخلوق مملوک ہیں، یہ معنی ہے عباد امثالکم کا۔ اور میں نے قرآن کی درجنوں آیات آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے تلاوت کر دی۔ اب میں ان میں آخری ایک آیت جو تلاوت کر رہا ہوں یہ بڑی سننے والی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کلو، 93 آیت ہے یہ سورہ مریم کی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کلو من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، جو کچھ بھی زمین و آسمان میں ہے وہ اللہ کے حضور ابد بن کر آئے گا۔ تو زمین آسمان میں جو کچھ ہیں وہ ابد ہیں، اور اس بات میں ایک دوسرے کی مخلوق اور مثل ہیں کہ وہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں، انسان بھی اللہ کی مخلوق ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے ظالمو مشرکو، تم نے میرا مقابل ان کو بنا دیا، ان کو معبود بنا دیا، ان کو میرا مقابل بنا دیا، میرا حصہ بنا دیا، خدا بنا دیا ان کو، حالانکہ وہ تو تمہاری مثل ہیں، جیسے تم میری مملوک ہو، تم میری مخلوق ہو، وہ بھی میری مملوک ہیں، وہ بھی میری مخلوق ہیں، وہ تو تم جیسے میری مملوک مخلوق ہیں، تمہاری طرح ہیں، تو تم نے ان کو معبود کیسے بنا دیا؟ اب جنات اللہ کی مخلوق نہیں ہے، وہ اللہ کی عبادت کرنے میں ہماری طرح اس کے بندے نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ علامہ قرطبی نے اس مقام کے اوپر اس آیت کی تفسیر میں کئی اقوال نقل کیے ہیں کہ یہاں سے مراد مسلمان جنات ہیں، وہ محدثین اور کہیں، قرآن کچھ اور کہے، اور بہت سے مفسرین نے اس سے مراد بت لیے ہیں، اس کی بات میں آگے چل کر کرتا ہوں۔ لیکن ہمارے جو ناظرین، ہمارے جو شبہ ڈالنے والے دوست ہیں، ان کو یہ شبہ ہو گیا کہ یہاں سے مراد انبیاء اولیاء ہیں، انہوں نے یہ ساری آیت جو تھی وہ اہل قبور کے اوپر جڑ دی اور دنیا جہان کے مسلمانوں کو کافر، مشرک اور جو کچھ ان کے ذہن میں آیا وہ بنا دیا، اور یہ سارا کچھ اسی کے اندر لکھا ہوا ہے۔ یہ بات آ گئی ہے
اس آیت کا کیا معنی ہے ابھی میں نے وہ بیان کرنا ہے، لیکن یہ مثلیت کی بات آ گئی تو یہاں پر میں نے وہ نوٹ لگایا ہوا تھا کہ اگر ٹائم ہوا نا تو میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ بات بھی بیان کر دوں گا ساتھ اس کے، گو اس پر میں نے تفصیل سے پہلے بیان کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ یہ سورہ زمر کی اس وقت جو میں نے یہ آیت پڑھی یہ 6 ہے، ویسے یہ قرآن میں 2 مقام پر آتا ہے، سورہ کہف کی آخری آیت بھی یہ ہے اور سورہ زمر کی 6 آیت بھی یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کیا میرے حبیب تم فرما دو انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری مثل بشر ہوں۔ دنیا بھر کے مدرسوں میں جو شیخ القرآن بنتے ہیں نا، اور جب وہ باہر آتے ہیں تو ان کا ٹائٹل ہوتا ہے شیخ القرآن، ان کو جو آیتیں رٹائی جاتی ہیں نا ان میں ایک آیت یہ بھی ہے جو پڑھائی جاتی ہیں طوطے کی طرح رٹائی جاتی ہیں، ان میں یہ ہے، تو وہ سیدھا آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مثل ہے۔ تو جو مسلمان ہوتے ہیں سادہ، جو محبت والے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں وہ تو نبی ہیں، ہماری مثل کیسے ہو گئے؟ تو وہ کہتے ہیں لاؤ قرآن، یہ ہے سورت حامیم سجدہ فصلت اور یہ ہے سورت کہف، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خود فرمایا ہے میں تمہاری مثل ہوں، اللہ تعالیٰ نے کہلوایا ہے، اللہ ان سے کہلوا رہا ہے تم خدا رسول کے منکر ہو گئے، وہ کافر ہو، وہ مشرک ہو، وہ مرتد ہو، تو جتنے ان کی زبان میں فتوے آتے ہیں وہ سارے کے سارے لگا دیتے ہیں۔ تو اس لیے میں نے یہ مناسب سمجھا کہ اس مقام پر تھوڑی سی اس کی وضاحت کر دوں، گو مجھے میرے اصل مضمون سے دیر ہو رہی ہے، یہ جملہ معترضہ کے طور پر ہے۔ ایک میں آپ سے بات کہتا ہوں، پوچھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہلوایا کیوں گیا کہ میں تمہاری مثل بشر ہوں؟ پہلی بات یہ ہے، علامہ ابن کثیر کہتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ تھی، سورہ دخان کی تفسیر میں انہوں نے لکھا کہ مشرک یہ کہتے تھے کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہا ہے کہ میں رسول ہوں، نبی ہوں، کل کو یہ کہے گا میں خدا ہوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کا رد کیا گیا کہ جو تمہارے ذہن میں یہ بات ہے نا، جو تم سوچ رہے ہو اور یہ بک رہے ہو کہ میں خدائی کا دعویٰ کرنے والا ہوں، یہ خدائی کا میں کب دعویٰ کرنے والا ہوں؟ انما انا بشر مثلکم، میں تو تمہاری مثل بشر ہوں، میرا خدائی کا دعویٰ کرنے کا کوئی پروگرام نہیں، میں تو اس کا بندہ ہوں، اس کا رسول ہوں۔ اس وجہ سے اس آیت کا نزول ہوا۔ اب اس کے بعد دوسرا دیکھ لیں اس کا جملہ، جب یہ کہا انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری مثل ہوں، تو یہ مشرکوں سے کہا جا رہا ہے کہ میں تمہاری مثل بشر ہوں۔ ساری باتوں کو چھوڑ دیں، دل پہ ہاتھ رکھ کے ٹھنڈے دل سے دنیا بھر کے خوارج کو میں دعوت دیتا ہوں، ہاتھ دل پہ ہاتھ رکھیں اور ذرا اس کو سوچیں۔ جب حضور نے ابو جہل سے، عتبہ سے، ولید سے، مغیرہ سے، ان تمام مشرکین سے کہا کہ انا بشر مثلکم، میں تمہاری مثل ہوں، ان کو کہا جا رہا ہے میں تمہاری مثل ہوں، تو کیا سید الکائنات ان کی مثل تھے؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مثل کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اوامن کان میتن فاحییناہ وجعلنا له نورا یمشی بہ فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا۔ آیت نمبر 122 ہے، یہ سورہ انعام کی 8ویں پارے میں ہے، ابتدا میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بھلا زندہ اور مردہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ نور والا اور غیر نور والا کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ کمم مثلہ، جو مومن کلمہ پڑھنے والا ہے وہ کافر کی مثل ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ جب عام مومن کافر کی مثل نہیں ہے تو یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرما رہے ہیں کہ میں تمہاری مثل ہوں۔ اس کا مطلب ہے بات کوئی اور ہے یہاں پر، جو نہ خوارج نے سمجھی ہے نہ کسی اور نے، حروریہ سے لے کر آج تک اس بات کو نہیں سمجھا گیا، اور خواہ مخواہ شیخ القرآن بنتے چلے جا رہے ہیں، اس آیت کو رٹایا جا رہا ہے۔ کہ اللہ فرمایا کمم مثلہ فی الظلمات، وہ نہیں ہے ایک دوسرے کی مثل۔ حضور کہہ رہے ہیں میں تمہاری مثل ہوں، ولید بن مغیرہ ان سب کو کہا جا رہا ہے میں تمہاری مثل ہوں۔ تو کیسے؟ وہ تو حضور ایمان والے، وہ بے ایمان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ ختم نبوت کا تاج، ان کے سر پہ ختم نبوت کا تاج نہیں، حضور پہ وہی آتی ہے، ان پہ وہی نہیں آتی، تو مثل کیسے ہو گئے؟ یہاں تو مثلیت بنتی نہیں ان کے ساتھ۔ اب مومنوں کی طرف کر لیں کہ حضور نے حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق کو فرمایا ہو کہ میں تمہاری مثل ہوں، تو کیا حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر حضور کی مثل ہو سکتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
آپ نے وہ روزے رکھے جو کنٹینیو روزے ہوتے ہیں، آپ نے افطار نہیں کیا، تو صحابہ نے بھی ان کی طرف دیکھ کر لیا، تو حضور نے فرمایا ایوکم مثلی، تم میں میری مثل کون ہو سکتا ہے؟ میں اپنے رب کے پاس ہوتا ہوں، وہ مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے۔ اب نامصطفیٰ مومنوں کی مثل ہیں، نامصطفیٰ ان کی مثل ہیں، تو فرمایا جا رہا ہے انا بشر مثلکم، میں تمہاری مثل ہوں۔ تو بات کیا ہے؟ اسی آیت کے اندر اس بات کی وضاحت آ گئی کہ لوگوں سن لو میں کس بات میں مثل ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے انما الہکم الہ واحد، ہاں میری تم سے کوئی مثلیت اور باتوں میں نہیں ہے۔ میں نبی ہوں، تم نبی نہیں ہو۔ میں صاحب ایمان ہوں، تم صاحب ایمان نہیں ہو۔ میں معراج پر گیا ہوں، تم معراج پر نہیں گئے۔ مجھ پہ قرآن آیا، تم پر قرآن نہیں آیا۔ کسی بات میں مثل نہیں ہو۔ تو کس بات میں مثل ہوں؟ انما الہکم الہ واحد، صرف ایک بات میں مثل ہوں کہ میرا رب بھی، میرا پروردگار، میرا خالق، میرا رازق، مجھے پیدا کرنے والا بھی وہ اللہ ہے اور تمہیں پیدا کرنے والا بھی وہ اللہ ہے۔ نہ تم معبود ہو سکتے ہو، نہ میں معبود ہو سکتا ہوں، نہ کوئی اور مخلوقات معبود ہو سکتی ہے۔ مخلوقات ساری عابد ہے اور وہ معبود ہے۔ اس بات میں تمہاری مثل ہوں کہ تمہارا بھی معبود وہ ہے، میرا معبود بھی وہ ہے، تمہارا خالق بھی وہ ہے، میرا خالق بھی وہ ہے۔ بات تو یہ تھی، اور اسی کے اندر کلیئرلی آ گیا ہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے، فرق بھی ساتھ بتا دیا۔ تو جب ایک بات میں مثلیت ہو جائے تو وہ مثل ہو جاتا ہے۔ ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مثل ہیں مخلوقات کی، کس معنی میں؟ مخلوق ہونے میں، پر مخلوق ہونے میں بھی کامل نہیں۔ کیوں؟ وہ اولیت ہیں، وہ نور الہی ہیں اور وہ سید الکائنات ہیں، لیکن صرف ایک بات میں بات ضرور آتی ہے کہ وہ مخلوق ہونے میں ہیں، مخلوق ہونے میں مثل ہیں، پر وہ سید المخلوقات ہیں۔ ہم تو اسفل السافلین ہیں، ہماری ان سے اس معنی میں مماثلت نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری مثل بشر ہوں۔ تو جب ایک بات میں مثلیت ثابت ہو جائے تو وہ مثلیت بن جاتی ہے۔ اب دوبارہ اس آیت کو پڑھو، ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، کہ جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو یہ تمہاری طرح بندے مثل ہیں تمہارے۔ کس معنی میں؟ وہ بھی مملوک ہیں، وہ بھی مخلوق ہیں، میں ان کا معبد ہوں، میں ان کا معبود ہوں، میں ان کا خالق ہوں، میں ان کا رازق ہوں۔ مخلوق ہونے میں وہ تمہاری مثل ہیں۔ آگے چلنے سے پہلے اس آیت کا حقیقی معنی کیا ہے یہ میں آپ کو بتا دوں۔ امام طبری، قاضی شوکانی تک جتنے مفسرین یہاں پر گزرے ہیں سب نے یہ کہا ہے کہ یہاں سے ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم سے مراد بت ہیں، نہ نبی ہیں نہ ولی ہیں۔ ہاں بعض لوگوں کا دھیان اس طرف ضرور گیا ہے، جن میں علامہ بغوی بھی ہیں، علامہ قرطبی بھی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم سے مراد مثل ہی لینا ہو، بت کوئی نہ لے، تو یہ ایک معنی دوسرا قریب ہے کہ یہ کیا جا سکے کہ اس سے مراد مسلمان جنات ہو سکتے ہیں۔ کہتے ہیں ہو سکتے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہتے ہیں کہ مسلمان جنات ہو سکتے ہیں۔ آگے بغوی اور قرطبی نے رد کیا، وہ کہتے ہیں یہ بات بعض لوگوں کے ذہن میں آ سکتی ہے کہ مسلمان جنات مراد ہیں، یہاں پر ان کو عباد امثالکم کہا گیا۔ آگے دونوں نے اس بات کا رد کیا ہے، وہ کہتے ہیں یہ بات صحیح نہیں ہے کہ مسلمان جنات ہیں، صحیح بات یہ ہے کہ اس سے مراد بت ہیں، اور قرآن کی آیت یہی تقاضا کرتی ہے کہ اس سے مراد عباد امثالکم سے مراد بت ہیں، نہ جنات مسلمان ہیں، نہ ملائکہ ہیں، نہ نبی ہیں، نہ ولی ہیں، جس سے مراد بت ہیں، بت۔ اور دوسری جو چیزیں ہیں وہ میں آپ کے سامنے کلیئر کر آیا ہوں۔ اب جو علامہ قرطبی اور بغوی اور دیگر مفسرین نے جس بات کی طرف اشارہ کیا ہے، مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ اسی تفسیر کے اندر بغوی کے حوالے بھی آتے ہیں، قرطبی کے بھی آتے ہیں، شوکانی کے بھی آتے ہیں، طبری کے بھی آتے ہیں، لیکن جب اس آیت کو لکھا گیا اس وقت بغوی طبری اور قرطبی کہاں بھول گئے تھے؟ جو انہوں نے لکھا ہے وہ بات اس وقت کہاں چلی گئی تھی، کہاں دماغ چلا گیا تھا، وہ کیوں نہیں پڑھی جو اس کے نزدیک اس کے نیچے لکھی ہوئی ہے؟ اب سنیے کیا دلیل دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اس سے مراد بت ہیں۔ کیوں بت ہیں؟ اگلی آیت اس کا تقاضا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جن کو تم پکارتے ہو وہ تمہاری مثل عبد ہیں، یعنی مملوک اور مخلوق ہیں۔ تمام مفسرین نے یہ لکھا، اور قرآنی آیات پڑھ کر میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب قرآنی دلیل اس کی اگلی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا
अम लहुम आयुन युबसिरून बिहा अम लहुम आज़ान यस्माऊन बिहा कुल उदऊ शुरकाअकुम सुम्मा कीदूनी फला तुनज़िरून। अल्लाह ताला फरमाता है ये जिनको तुम पूजते हो क्या इनके पाँव ऐसे हैं कि जिनसे वो चलते हैं, यानी पाँव हैं मगर ऐसे पाँव नहीं हैं कि जिनसे वो चल सकें। अल्लाह ताला आगे फरमाता है क्या उनके ऐसे हाथ हैं जिनसे वो किसी चीज़ को थाम सकें, यानी क्या उनके हाथ हैं जिनसे वो थाम सकें, या उनकी आंखें हैं जिनसे वो देखते हैं, या उनके कान हैं जिनसे वो सुनते हैं। आप कह दीजिए आप तुम अपने सब शुरका को बुला लो, फिर मेरी ज़रर रसानी की तदबीर कर लो, मुझे ज़रा मोहलत न दो, उनसे कहो जो तुमने करना है वो कर लो। अब यहाँ जिस चीज़ की मिसाल दी जा रही है ये बड़ी काबिल गौर बात है। और अच्छा अगली आयत भी इसके साथ सुन ले ताकि और मसला क्लियर हो जाए। अल्लाह ताला फरमाता है अगली आयत के अंदर, व इन तदऊहुम इलल हुदा ला यस्मऊ व तराहुम यंजुरून इलैका व हुम ला युबसिरून। अगर तुम उनको अगर कोई बात बतलाने को पुकारो तो उसको न सुने, यानी अगर उनको पुकारो हिदायत की बात को तो वो ना सुनेंगे। आगे अल्लाह ताला फरमाता है व तराहुम यंजुरून इलैक, ये जो तुम्हारे माबूद है ना इबादुन अमसालुकुम, जिनको अल्लाह ताला ने फरमाया उनकी शान ये है, शान में तंजन कह रहा हूँ, व तराहुम यंजुरून इलैक, उनका हाल ये है कि जब तुम उनके पास जाओगे उनकी तरफ देखोगे तो तुम्हें मालूम होगा वो आंखें फाड़ फाड़ कर तुम्हें देख रहे हैं। व तराहुम यंजुरून, वो तुम्हें देख रहे हैं, व हुम ला युबसिरून, मगर उनके अंदर देखने की कुव्वत और पावर नहीं है, यानी नजर यूं आएगा कि वो हमें देख रहे हैं मगर देख नहीं सकते, उनके अंदर कुव्वत नहीं है। क्यों? इसी आयत के तर्जमे की, इसी इन अल्फाज की वजह से। पहली आयत को अब दोबारा पढ़ लें, जैसे वो देखते हैं मगर देखने की कुव्वत नहीं है। अलहुम अर्जुलन यमशून बिहा अम लहुम ऐदीन यब्तिशून बिहा अम लहुम आयुन युबसिरून बिहा, उनके पाँव तो हैं मगर वो ऐसे हैं कि चलने के काबिल नहीं। जहाँ यहाँ आंखें हैं, आंखें फाड़ फाड़ कर देखते हैं पर अंदर कुव्वत नहीं है। पाँव, आँख, कान सब कुछ है मगर वो नहीं। अब मैं ये पूछता हूँ कि वो क्या चीज़ है कि जिसके हम पास जाएं उसके हाथ भी हों, आंखें भी हों और उसके कान भी हों और उसके हाथ पांव ये चीज़ें हों और वो ऐसे आंखें फाड़ फाड़ कर देख भी रहा हो लेकिन उसके अंदर देखने की कुव्वत ना हो। वो कौन होता है? ये नाजरीन के ऊपर मैं छोड़ता हूँ। इंशाअल्लाह नूर टीवी के आम नाजरीन, अहले इल्म के लिए तो ये प्रोग्राम है ही नहीं, आम नाजरीन भी इससे नतीजा निकाल लेंगे कि वो कौन है और किसको कुर्तबी, तबरी, शौकानी, अल्लामा बगवी ने, इब्ने कसीर ने कहा है कि यही सही है कि जब उनके पास जाएं तो वो देखेंगे मगर देख नहीं सकते। वो कौन है? बने हुए भी हों, आंखें भी हों, हाथ भी हों, तो वो कौन है? उनके बारे में इसी आयत में अल्लाह ताला फरमाता है इन्नल्लज़ीना तदून मिन दूनिल्लाहि इबादुन अमसालुकुम, ये हाथों वाले, ये पाँव वाले, ये कानों वाले, ये जितने हैं और तुम्हारी तरफ देखें और तुम वो कुछ कर नहीं सकते, वो देख नहीं सकते, आपको मालूम होता है कि गोया वो तुम्हें देख रहे हैं। इबादुन अमसालुकुम, ये तुम्हारी मिसल बंदे हैं। फदूहुम, सामने खड़े हो जाओ, पुकारो उनको। ये पुकार की आवाज जवाब देंगे? नहीं देंगे। फल यस्तजीबू लकुम, दुआ को कबूल नहीं करेंगे। यानी यहाँ पर यह माना है कि उनको दुआ करो, वो दुआ को कबूल नहीं करेंगे। कैसे? कि कहो कि तू मुझे ये दे दे, वो नहीं देंगे। हाँ, उनके पास जिन्नात खड़े हुए या अंदर दाखिल जिन्नात होकर वो फरिश्तों से सुनी हुई वो खबर दे देंगे मगर फल यस्तजीबू लहुम, दुआ नहीं कर सकते, दुआ कबूल नहीं कर सकते। वो उनके बस में नहीं है। इस मजमून को कुरान करीम में बहुत से मकामात पर दोहराया गया, इंशाअल्लाह आगे चलकर उसका बयान होगा। वल्लज़ीना तदून मिन दूनिल्लाह ला यस्ततीऊन नसरकुम वला अनफुसहुम यंसुरून। आगे अल्लाह ताला फरमाता है और तुम जिन लोगों को अल्लाह को छोड़कर इबादत करते हो वो तुम्हारी कुछ मदद नहीं कर सकते और ना ही वो अपनी मदद कर सकते हैं। यानी वो अपनी मदद नहीं कुछ कर सकते। कुरान करीम में दूसरी जगह पर यूं आता है
کہ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، کہ جب لوگ ان کے مٹھائی جا کر لگاتے ہیں نا ان کے منہ کے اوپر، وہ دودھ لگاتے ہیں تو وہ مٹھائی کی وجہ سے وہ تو کھانی تو انہوں نے کیا، وہ منہ کے اوپر لگ جاتی ہے، لوگ چلے جاتے ہیں، وہ مکھیاں آ کر میٹھا چوس لیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان سے تو مکھی کو چھین لے تو ان سے واپس نہیں لے سکتے۔ تو ان کی یعنی کمزوری کا یہ عالم ہے کہ وہ نہ چل سکیں نہ سن سکیں۔ ان کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، یہ وہ شبہ تھا جو بڑے بڑے لوگوں کے حرورہ سے لے کر وہاں پچرا تک یہ شبہ چلا آیا، اور اس کے بعد آگے یہاں پوری دنیا میں اس شبے کو پھیلایا جا رہا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ یا رب العالمین تیرا شکر ہے کہ نور ٹی وی پر بیٹھ کر تو نے اپنے کرم اپنے حبیب علیہ السلام کے وسیلے سے اس شبے کی ازالے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نور ٹی وی کو سلامت رکھے، نور ٹی وی کی ٹیم کو سلامت رکھے، اور قبلہ پیر علاء الدین صدیقی صاحب کو اللہ تعالیٰ صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ انشاءاللہ جب تک اللہ نے توفیق دی ایسے ہی شبوں کے ازالے اس پروگرام کے اندر ہوتے رہیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔